حضرت شاہ صاحب موجود ہیں اور میں سال بسال یہ آپ کو یاد کرواتا ہوں، انہیں تو خوب یاد ہے اور مجھے اور میری ٹیم کو بھی، اسوا کے نوجوانوں کو بھی خوب یاد ہے۔ ہم یہ کانفرنس مختلف دنوں میں کرتے تھے، محرم شروع ہوا جو اس ہفتہ اتوار مل گیا اس میں کر لیتے تھے۔ غالباً دوسری یا تیسری کانفرنس تھی جس پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ اسے 9 محرم کو کیا کریں، تو تب سے الحمدللہ اب تک اور اب سے جب تک ہم ہیں انشاءاللہ یہ 9 محرم کو ہوا کرے گی۔ ہولی جی انشاءاللہ کہنا، ہولی جی دوسرے کو آواز نہ آئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم نے آپ سے کوئی پیسہ تو نہیں لیا نا اس بات کا؟ کیوں بھائی؟ کوئی پیسہ مانگا آپ سے کہ ہم یہ کانفرنس کروا رہے ہیں تو اس کے لیے پیسے دیں؟ الحمدللہ ہم میری ٹیم نے اس کے جتنے بھی جملہ جو اس پر اخراجات ہیں، وسائل خرچ ہوتے ہیں، یہ ساری کانفرنس اس کے تمام تر اخراجات ہم سب مل کر ادا کرتے ہیں، ہم سب خود مل کر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مشن اور منہج ہے، مسلک ہے، ہمارا راستہ ہے۔ اس لیے ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے اور آپ کی نسلوں کے دفاع کے لیے، ان کے عقیدے کو بچانے کے لیے ہم یہ خطرات یوں ہی مول نہیں لیتے ہیں۔ ہم یہ تان و دشنام اسی وجہ سے خواہ کسی شہرت کے لیے نہیں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے اور اس کا فیصلہ بھی اللہ نے ہی کرنا ہے۔ ہم اپنے مسلک کو، منہج کا دفاع کرتے ہوئے آپ کی نسلوں کو اس فتنے سے اور ان فتنہ انگیزیوں سے بچانے کے لیے یہ علماء تشریف لاتے ہیں، یہ سارے دوست آپ کے، یہ اسوا کے نوجوان آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ کے لیے ماحول بناتے ہیں، اپنے وسائل خرچ کرتے ہیں تاکہ آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے ذریعے سے آپ کے گھروں تک پیغام پہنچے کہ دین کربلا کے بعد زندہ نہیں ہوا تھا۔ دین کربلا کے بعد، بولیے، جب تک مجھے نہیں لگے گا کہ آپ تیار ہیں میں شاہ صاحب کو مائک نہیں دینے لگا۔ جیسے ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب نے کہا، اور وہاں بھی نبی پاک علیہ السلام کے رشتہ دار، آپ کے اعزاء، آپ کے قریبی، نبی کریم علیہ السلام حیات ہیں اور احد کا دن، احد کا سانحہ ہوا ہے، اور وہ اشک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ پر بہائے ہیں وہ کسی کالے کو دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ وہ جو بار بار آپ جا کے وہاں بہاتے تھے، احد کا سانحہ اس قدر آپ کو غمگین کر چکا ہے کہ آپ اکثر اس پر غم زدہ ہوتے ہیں۔ اگر غم منانا ہوتا اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ سنت ہوتی تو سیدنا حمزہ کا غم ضرور منایا جاتا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، آج پہلے ایک سوال ملا تھا، اس نے کہا جی آپ کے سٹیج سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے قاتلین پر لعنت کیوں نہیں ہوتی؟ ابھی ابھی ہوئی ہے ویسے تو، اور تھوڑی دیر پہلے پسروری صاحب کر رہے تھے، اور مجھ سے ایک مرتبہ وہ مر گیا عامر لیاقت، اس نے لائیو پوچھا تھا کہ آپ حسین کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم تو بڑے بھرپور کرتے ہیں، آپ ہی بچا بچا کے رکھتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جو اس پر راضی ہوا، جو اس پر خوش ہوا، شامل تھا یا نہیں تھا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ چلیں آپ بھی کہہ دیں جو آئے ہوئے ہیں وہ راضی بھی ہو جائیں کہ واقعی یہاں ہوتی ہے لعنت۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر، اہل بیت کے قاتلوں پر، جو اس پر راضی اس پر بھی، جو اس پر خوش اس پر بھی، جس کو آج بھی خوشی ہوتی ہے اس پر بھی، جس کو اس وقت خوشی ہوئی اس پر بھی۔ لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں، جو پھر بھی نہ مانے، شاہ صاحب کی طرف سے اضافہ ہے، جو پھر بھی نہ مانے، جو پھر بھی نہ مانے،
اور آپ سے پوچھتے ہیں سیدنا علی کا قاتل معلوم ہے نا؟ بولو معلوم ہے؟ شاید ان کو بھی خبر ہو جائے، نام پتہ چل جائے۔ ابن ملجم سب کو پتا، بتاؤ تم پورے سال میں کہاں اس پر لعنت کے لیے مجلس قائم کرتے ہو؟ معین قاتل، بتاؤ تم کہاں اس کے لیے، اس کے خلاف کوئی جلوس نکالتے ہو، کوئی چوک چوراہا اس کے لیے سجاتے ہو، اس پر لعنت کرتے ہو؟ حسین کے قاتل کا بھی نام پتہ ہے، اور بولو اس کا نام لیتے، اس پر لعنت کرتے، گالیاں ان کو جو نبی کے نواسوں کو کندھے پہ اٹھایا کرتے تھے، گالیاں ان کو جنہوں نے فضائل کی روایات کو امانت کے ساتھ لفظ بلفظ امت تک پہنچایا ہے، برا بھلا ان کو۔ میں حیران ہوتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، سب کہو سب کہو، اور آپ کی ماں ہے، میری ماں ہے، عائشہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی بیٹی کی آپس میں آخری گفتگو، اس کی عینی شاہدہ، حضرت فاطمہ کے بدلتے ہوئے تاثرات کو نوٹ کرنے والی، اور پھر بالاسرار اس راز کو جاننے والی، اور اس راز کے اندر اس بات کو جاننے والی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تمام جنت کی عورتوں کا سردار کہا، اس حدیث کی راویہ، اس راز کی راویہ سیدہ عائشہ ہیں۔ گالیاں ان کو، کردار کشی ان کی، جنہوں نے فضائل اہل بیت کو بیان کیا، جنہوں نے نبی کے گھرانے سے محبت کا اظہار کیا۔ یہ روایت کیا کم سے آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع سے واپسی جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی؟ اس کو بیان کرنے والے صحابہ ہیں، لیکن دین زندہ ہوتا ہے صرف کربلا کے بعد نہیں، ہر کربلا کے بعد۔ جیسے اس نے بنایا ہوا ہے نا، بھائی نے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اس نے خوشی منا لی، اس نے غم کو پکڑ کے امت کو ایسا اس کے اندر انتشار ڈالا، ایسا شرازہ بکھیرا، کہیں جمع نہیں ہونے دیا، کہیں اکٹھا نہیں ہونے دیتا۔ ابھی ایک سوال آیا ہوا ہے کہ حضرت عثمان نے فدق جو ہے وہ مروان کو دے دیا تھا، یہ تیرے ابا جی مودودی نے تو لکھا ہوگا، کسی اور جگہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ شرم کرو، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ان کے مابین محبت ہے، ان کے مابین قرآن بیان کرتا ہے روحا ماؤ، تمہیں مانے یا قرآن کی سنیں؟ ان کی شدتیں، ان کی نفرتیں، ان کا اگر کسی سے دشمنی کا کوئی تعلق ہے تو قرآن بیان کرتا ہے اشداء علی الکفار۔ اور وہ تو ایسے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچتے ہو بے شرمو، ان کے بارے سوچتے ہو کہ ان کا حق چھینا گیا، اور اس کے باوجود بھی وہ مشیر رہے ابو بکر کے، مشیر رہے عمر کے، مشیر رہے عثمان کے۔ ان کے بارے یہ پروپیگنڈا کرتے ہو، جو اتنا پاک باز ہے، جو اتنا للہیت والا ہے، جو اس قدر اخلاص والا ہے کہ کافر کے سینے پر قتل کرنے کے لیے سوار ہے، اور اس نے تھوکا ہے اللہ کے شیر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے سینے سے اٹھ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیوں چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں میری جنگ تیرے ساتھ اللہ کے لیے تھی، ذات کے لیے نہیں تھی۔
उन हस्तियों के बारे प्रोपेगेंडा करते हो। कल मैं सुन रहा था, वो आसिफ रजा अलवी कहानियां सुना रहा है कि पिंडी भट्टिया में कोई चौधरी आशिक था, उसने कोई मुनाजरा रखा और मुनाजरा फिर उसका फैसला नहीं हो रहा। चौधरी आशिक ने मौलवी अहले सुन्नत के मौलवी को मस्जिद में अलग बंद कर लिया और उससे पूछा, नबी की बेटी दरबार में अपना हक मांगने गई थी या नहीं? उसने कहा हक नहीं बनता। उसने कहा हक छोड़ो, ये बताओ गई थी या नहीं? उसने कहा, नबी ने कहा विरासत नहीं होती, हम विरासत नहीं छोड़ते। कहा विरासत को छोड़ो, नबी की बेटी गई या नहीं गई? आगे कौम रो रही है। साफ मिसाल दी कि अगर मेरी चौधरी आशिक की बेटी तेरे पास आ जाए मौलवी, तो उसको खाली हाथ भेज देगा? तो उसके बकौल मौलवी ने कहा, नहीं मैं उसकी तेरी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजूंगा। कहा फिर नबी की बेटी को हक बनता था नहीं बनता था, खाली भेज दिया? इस पर मातम शुरू हो गया। और बेशर्मो, उस सैयदा फातिमा के बारे में विरासत का नाम लेकर ढोंग रचाकर ये झूठ करते हो, जिसके बाबा की हदीस सुनकर अंसार अपनी अमारत का मुतालबा ही पीछे ले लेते हैं कि उसके बाबा की हदीस सामने आ गई है। जिसके बाबा की एक बात सुनकर अबू बकर उमर अपना अमल तब्दील कर दें, जिसके बाबा का एक जुमला कान में पड़े, दम बखुद होकर अपने अमल से अलग हो जाए, उस बेटी के बारे ख्याल करते हो कि उसको उसके बाबा की रिवायत हदीस सुनाई गई जो तेरी किताबों में भी मौजूद है, तो उसने फिर भी अबू बकर से अदावत रखी हो, उसने फिर भी अपने बाबा की बात न मानकर इसरार किया हो कि मुझे फिर भी हक चाहिए, हक बनता है या नहीं बनता, मैं मुतालबा लेकर आई हूं इसलिए मुझे हक चाहिए। ये तेरे जैसे बेशर्म का तो अकीदा हो सकता है, हमारा अकीदा ये है, सैयदा को जब अल्लाह के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रिवायत पेश की रसूलुल्लाह की, हमारा अकीदा ये कहता है बेटी ऐसी बाकमाल है, बाप की बात को सुनकर वापिस भी लौटी है और दोबारा कोई बुग़्ज़ व अदावत रख सकती ही नहीं है। जो इस्लाम जिंदा होता ना हर करबला के बाद, वो इस्लाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे मुकम्मल हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा के सामने मुकम्मल हुआ, जिसके बाद उम्मे ऐमन रोया करती थी। अबू बकर उमर गए उनकी तरफ और वो रो रही थी, ये दोनों भी रोना शुरू हो गए। जब रो के वो खामोश हुई, चुप हुई, सब्र आया तो पूछा तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो किसी वजह से रोती थी। कहा आप रो रही हैं क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया हुआ था ना, उम्मु ऐमन उम्मी बादा उम्मी, उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां है। नबी की मां को रोता देखकर अबू बकर उमर भी रोए हैं, बगैर कोई वजह जाने रोए हैं। और जब पूछा क्यों रोए, कहा आप रो रही थी। कहा मैं तो इसलिए रो रही थी, अब अल्लाह की तरफ से वही नहीं आएगी। उस दिन पर नकब तेरी चोरी और डाका, चाहे तू हमारे घर से कोई मुजरिम खड़ा कर दे, कोई हुसैनी बना के खड़ा कर दे, कोई मिर्जा जहलमी जैसा खड़ा कर दे, अल्लाह के फजल करम से सैयद सत्तान शाह साहब के जैसे उलमा की मौजूदगी में और इनके काफिले में शामिल रह के जब तक जी में जान है, अल्लाह के फजल करम से उसका फाउंडेशन है, जब तक मरकजी जमीयत है, जब तक एक भी अहले हदीस है, अल्लाह के फजल करम से अपने अकायद का भी दिफा करेंगे, सहाबा का भी दिफा करेंगे, अहले बैत से मोहब्बत के तराने भी पढ़ेंगे और दुनिया की कोई ताकत, कोई हुकूमत हमें इस काम से रोक सकती। शाह साहब फरमाया करते हैं, पिटी जाओ अल्लाह और बरकत देवे, कहो आमीन। मारो अपने आप को, अल्लाह और बरकत दे। आग के अंदर कूदो, आग में जल मरो, छुरियां मारो, चाकू मारो, गोलियां मारो, एक दूसरे पर बम बरसाओ, हमें कोई मसला। तुम्हारा मजहब है, तुम जानो, मजहबी आजादी है पाकिस्तान में, हमें तब मसला होगा
جب تم ابو بکر پر بات کرو گے ہم نہیں چپ رہیں گے، جب تم عمر پر زبان درازی کرو گے ہم خاموش نہیں رہیں گے، جب تم سیدنا عثمان پر زبان درازی کرو گے ہم چپ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ ہمارا منہج و مواقف ہے اور یہ مقصد ہے اس کانفرنس کو کرنے کا۔ مت کوئی سمجھے کہ ہم کسی کی مخالفت میں لگے ہوئے، ہم تو آپ کو اپنے گھر کو بچانے کی فکر میں ہیں کہ ادھر سے باغی پیدا ہونا شروع ہو گئے، ادھر سے جھوٹ اور فریب اور دجل کی کہانیاں سن کر متاثرین کی تعداد بڑھنے لگی۔ اس لیے چونکہ اس کے پاس وہ سارا رنگ روپ ہے جو کسی کہانی کو بہتر بنانے اور اس کو مزیدار بنانے اور اس کو لذیذ بنانے کے لیے ہو سکتا ہے۔ ہماری بیٹیاں تو اللہ کے فضل و کرم سے گھروں میں قرار پکڑنے والی ہیں، جاتی ہیں تو قرآن حدیث پڑھنے جاتی ہیں، جاتی ہیں تو تعلیم حاصل کرنے جاتی ہیں۔ ہماری بیٹیاں گلے سے دوپٹے اتار کر اپنے بالوں کو کھول کر چوکوں چوراہوں میں سینا کو بھی کرنے والی رہی۔ لہذا ہمارا مسلک و منہج لوگوں کو پھیکا لگتا ہوگا، ادھر ذرا مرچ مسالہ زیادہ ہے۔